او میرا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی ہے، لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو عالم ہے، تو طالب علم ہے، تو محدث ہے، تو مفسر ہے، تو تبلیغی ہے، تو میں اپنے علم پہ فیصلہ نہیں کرتا، لوگوں کے علم پہ فیصلہ کرتا ہوں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو یہ بہت بڑی خوبصورت نسبت اللہ نے ہمیں دی۔ یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، یہ مامون الرشید کے دور کے قاضی بغداد، تو اپنے کسی دوست یا شاگرد یا عزیز کو ملے تو انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہوا اللہ کے سامنے، کہ جب میں پیش ہوا تو اللہ نے مجھ سے کہا یا شیخ السو فعلت کذا، یا شیخ السو فعلت کذا، ارے نافرمان بوڑھے تو بڑھاپے میں بھی نہیں باز آیا اور یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ کہنے لگے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میں نے تو تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو اب دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، علم کی کیا فضیلت ہے، اللہ کے سامنے بھی سبحان یا اللہ میں نے تو تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو آپ اس طرح مجھ سے بات فرما رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے، کیا سنا ہے؟ کہا یا اللہ حدثنی عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضی اللہ عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل قال قال اللہ تعالی انی استحی ان اعذب ذا شیبۃ فی الاسلام وانی شبت فی الاسلام۔ یا اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، انہیں معمر نے بتایا، انہیں زہری نے بتایا، انہیں عروہ بن زبیر نے بتایا، انہیں حضرت عائشہ نے بتایا، انہیں آپ کے رسول نے بتایا، انہیں جبریل نے بتایا۔ جبریل کو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی اسلام میں بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو اسے عذاب دیتے ہوئے میں شرماتا ہوں، تو میں تو تیرے پاس بوڑھا ہو کے آیا ہوں اور آگے آپ مجھے وعیدیں سنا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق زہری وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق الرسول وصدق جبریل وانا اصدق القائلین غفرت لک۔ دوسرا مجمع بھی آیا ہوا تو ترجمہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا جب میں نے یہ حدیث سنائی تو اللہ کہنے لگے عبد الرزاق نے بھی سچ کہا اور معمر نے بھی سچ کہا اور عروہ زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی سچ کہا اور عائشہ نے بھی سچ کہا، میرے نبی نے بھی سچ فرمایا، میرے جبریل نے بھی سچ فرمایا، میں سارے سچوں کا سچا ہوں، جاؤ معاف کیا، معاف کیا۔ تو اللہ ہمیں اس نسبت پہ چلائے رکھے، اس کی دعا مانگا کرو، اور اسی پر ہماری موت آئے۔ یہ نہ کہا جائے کہ فلاں زمیندار مر گیا، فلاں تاجر مر گیا، فلاں مولانا صاحب کا، محدث صاحب، مفسر صاحب۔ دیکھو لوگوں سے نہ کبھی توقع نہ کرنا سلوک کی اور اکرام کی۔ زندگی گزار دی تبلیغی اور سفر اتنے ہوئے کہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ سأبغي المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اغتراب، وإن أنا لم أفز بمراد سعي فكم من حسرة تحت التراب، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب۔ سفروں میں زندگی گزر گئی، کبھی دنیا والوں سے عزت کی طلب نہ کرنا،
منصب کی طلب نہ کر، حسن سلوک کی توقع نہ رکھنا، دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے، تمہارا صلہ تمہیں اللہ دے گا۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، اچھا ٹھیک، یہ تو ایسے جیسے گھوڑے کو لگام چڑھا دی کہ بندو یہ کیا مصیبت ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا۔ میں کہا کرتا ہوں دنیا پھری ہے، بر صغیر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش جیسا خوش نصیب خطہ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ ایسے مدارس پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ موریتانیہ میں بہت قلیل، ملک بھی دور دراز ہے، بھی صحرا، ادھر رجوع نہیں، ایسے مدارس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور ایسے قربانی والے طلبہ پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ میں تمہاری خوشامد نہیں کر رہا، تمہاری تو جیبیں خالی ہیں، تم سے کیا لینا، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ایسے علماء، ایسے علم کی وسعت کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا، قربانی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، صفات کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ اتنی تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے ایک مدرس کی، ایک امام مسجد کی، کہ وہ نزلے کی دوا بھی اپنی تنخواہ سے نہیں لے سکتا۔ اپنی بچی کی شادی کرے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی چھت خرید لے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، بس قبر کی چھت ہی اس کو ملتی ہے، ساری زندگی کرائے کے مکانوں پہ گزار کے چلے جاتے ہیں۔ ایسی قربانی والے پوری دنیا میں کوئی نہیں، اور اس میں سب سے آگے ہیں بنگلہ دیش والے، کہ اتنا فقر ہے کہ حد سے زیادہ، اور ایسے بھرے پڑے ہیں ان کے مدارس، وہاں ایسے نہیں عالی شان بلڈنگیں، خستہ ٹوٹی ہوئی، اور ایسا کھانا کہ آپ ایک لقمہ نہیں کھا سکتے، ایک لقمہ، اور وہ 10 سال وہ کھانا کھاتے ہیں، یعنی قربانی کی انتہا پر ہے۔ یہ قیمت اللہ لگائے گا، لوگ نہیں۔ ٹکے ٹکے کا آدمی آ کے امام مسجد کو جھاڑ دیتا ہے، مؤذن کو جھاڑ دیتا ہے، عالم کو بے عزت کر دیتا ہے، تو چپ کر جایا کرو، کبھی جواب نہ دیا کرو۔ یاد رکھو اگر دنیا میں کسی مرتبے پر پہنچنا ہے تو بولنا کم سیکھو، چپ رہنا زیادہ سیکھو۔ بولنے سے وہ طاقت نہیں پیدا ہوتی جو چپ رہنے سے ہوتی، اور صبر اور برداشت یہ وہ دولت ہے۔ ایمان کے بعد اگر کوئی طاقت ہے تو وہ صبر اور برداشت۔ میں تم میں سے ہوں، کوئی باہر سے نہیں ہوں۔ جب میں کوئی بات کروں گا تو ایسا جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ایک تاجر مجھ سے کہنے لگا، مولانا مدرسوں کے طلبہ زیادہ غصے والے ہوتے ہیں، کالج کے تھوڑے غصے والے ہوتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے کہا ان کا پہلا سبق ہے ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا، جو 14 دفعہ ایک گردان میں ضربہ، مارو 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 مارو، تو وہ لڑے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ آج تک ہمارے علماء یہ نہیں کر سکے کہ کوئی اچھا سا صیغہ لے آتے، مار پٹائی سے شروع ہو جاتے، ضرب زیدن ضرب زیدن، زید کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں ملا۔ ایک علامہ منفلوطی ہیں، منفلوطی فوت ہو گئے، بہت بڑے ادیب تھے، مصر میں حسنی حسینی سادات میں سے تھے۔
وہ علماء کو متوجہ کرنے کے لیے کہ بھائی کچھ تجدید لاؤ، کچھ تجدید لاؤ، ضرب زید عمرا پڑھاتے پڑھاتے تمہیں 1000 سال ہو گیا ہے، کچھ تبدیلی تو لاؤ۔ تو ایک واقعہ لکھا ہو، سچا واقعہ، کہ جب مصر پہ ترکی کی حکومت تھی تو ایک گورنر آیا، اس کا نام تھا داؤد، اس کو نحو عربی کا شوق ہوا، تو اس نے ایک عالم بلائے کہ مجھے عربی سکھاؤ۔ تو انہوں نے فاعل مفعول بہ کی مثال پیش کی، ضرب زید عمرا، تو وہ تھا تھوڑا پھرا ہوا، اس نے کہا کیا واقعی زید نے عمر کو مارا ہے؟ کہا نہیں، مثال ہے۔ کہنے لگا تم بادشاہوں کو جھوٹی مثالیں سناتے ہو، اس کو جیل میں ڈال دو۔ جیل میں ڈال دی۔ دوسرے عالم کو بلایا، ضرب زید عمرا، جیل میں ڈال دو۔ تیسرے کو بلایا، ضرب زید عمرا، جیل میں ڈال دو۔ 18 علماء جیل میں ڈال دیے۔ پھر مصر والے تو بھاگ گئے، تو اس نے شام سے ایک عالم بلوائے، انہوں نے سمجھداری سے کام لیا اور پہلے پوچھ لیا چکر کیا ہے؟ کہ چکر ضرب زید عمرا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مثال تو کتاب میں یہی تھی، تو انہوں نے بھی پڑھائی ضرب زید عمرا، وہ آگ بگولا ہو، جو آتا ہے ضرب زید عمرا، کیا واقعی زید نے مارا ہے؟ کہ جی مارا ہے۔ وہ تھوڑا ایسا ہو، باقی تو صاحب نے کہا جی مثال ہے، کہا ہاں جی مارا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ بدماش ہے عمر بڑا۔ وہ کیسے؟ کہا آپ کے نام میں سے چوری کر لی، آپ کے نام کو ادھورا کر دیا۔ کہا میرے نام کو؟ جی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا داؤد۔ تو انہوں نے لکھا، دیکھو 2 واؤ ہیں لیکن لکھی ایک ہے، دوسری واؤ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے تو پتہ نہیں۔ کہا یہ عمر نے چرا لی، اپنے نام کے ساتھ لگا لی۔ جس دن سے اس نے واؤ اپنے نام کے ساتھ لگا، اس کی ٹھکائی ہو رہی، پٹائی ہو رہی، پٹائی ہو رہی۔ تو بہرحال آج کوئی جنید بغدادی تو نہیں آئیں گے، جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی علماء ہوں گے، ویسے ہی طلباء ہوں گے، جو سطح عوام کی ہوگی اسی کے مطابق علماء ہوں گے۔ اب ہم آج ابو حنیفہ ڈھونڈنا چاہیں تو ہم تو ساری دنیا کو حقیر سمجھ بیٹھیں گے۔ مامون الرشید سے ایک آدمی نے کہا تو کیسا خلیفہ ہے؟ عمر کو دیکھا کیسا خلیفہ تھا؟ تو مامون تو بڑا سمجھدار آدمی تھا، وہ کہنے لگا عمر کے عوام تھے ابو ہریرہ، میرے عوام تم ہو، تم ابو ہریرہ بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں، تم رہو بدماش اور میں بن جاؤں عمر، تم تو پاگل سمجھ کے مجھے باہر نکال دو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا بچوں، دنیا والوں سے مایوس ہو جاؤ۔ ایک بڑے تاجر بڑے وہ کارگزاری سناتے ہو، کہنے لگے کہ ہم اس دفعہ اپنا مینیجر لائے ہیں 70 لاکھ ماہانہ پر، 70 لاکھ ماہانہ۔ وہ 2 دن بعد ان کے مسجد کے امام سے میری ملاقات ہوگی، میں نے کہا تیری تنخواہ کتنی؟ انہوں نے کہا 16,000۔ اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، کسی دنیا والے پر آس نہ رکھو۔ سنو تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے، قیامت کے دن اعلان ہو، این الفقہاء، این التجار نہیں، این الملوک نہیں، این الاثریاء اغنیاء نہیں، کیا اعلان ہوگا؟ این الفقہاء۔ اس میں تو ساری امتیں شریک ہیں، پچھلے اہل ایمان اور یہ بھی۔ این الائمہ، کہاں ہیں ائمہ مساجد؟ یہ صرف یہی امت آ جائے گی، کیونکہ پچھلی امتوں میں باجماعت نماز نہیں تھی، باجماعت نماز نہیں تھی۔ 2 نمازیں، فجر عصر، 2 رکعت فجر 2 رکعت عصر، تلاوت نہیں، تسبیح۔ تیسرا اعلان ہوگا، این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ تو پچھلی 2 چیزوں میں صرف یہ امت کھڑی ہوگی، کیونکہ اذان پہلوں کے پاس نہیں تھی، ہمارے پاس ہے۔ مسجد کی امامت
پہلوں کے پاس نہیں تھی، ہمارے پاس ہے۔ فقاہت پہلوں کے پاس بھی تھی، ہمارے پاس بھی ہے، اور یہاں زیادہ ہے وہاں کم ہے، یہاں سے زیادہ کھڑے ہوں گے، پچھلوں سے کم کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان تینوں کو کھڑا کرے گا۔ تو ایک اللہ کا اکرام ہے، ایک لوگوں کا اکرام ہے۔ 1:30 بج گئے، آپ کہاں تھے؟ 2 منٹ لیٹ کیوں آئے؟ یہ ہمارے امام مساجد کو سننا پڑتا ہے۔ اللہ کہے گا آپ آگے تشریف لائیں، اور بیچارہ مؤذن تو کسی کھاتے کا نہیں ہے، سب سے زیادہ ذلیل مؤذن ہوتا ہے۔ اور میرے نبی نے کیا کہا؟ اطول اعناقا یوم القیامہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں اس کی گردن لمبی ہوگی، اس کا مطلب ہے سب سے اوپر والے مقام پہ تمہیں نظر آئے گا مؤذن، نمایاں نظر آئے گا۔ لا یدود فی قبرہ، اور سنو میرے نبی فرماتے ہیں مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا۔ قبر پر مؤذن کا جسم حرام ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے کپڑے پہنائے گا ابراہیم علیہ السلام، پھر پہنائے گا مجھے، پھر پہنائے گا انبیاء کو، اور پھر مؤذنین کو۔ اللہ کیا اکرام کر رہا ہے، اللہ کیا عزت دے رہا ہے۔ اللہ کہے گا آپ سب حضرات آگے تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا ہے لوگ پیدل چلیں گے میدان معاشر، میں براق پہ چلوں گا، اور بلال میرے آگے آگے چلے گا، سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو کھڑے ہو کے اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور یہ اذان سارا میدان معاشر کا مجمع سنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ لوگ ممبر پر بیٹھو، عرش کے سائے تلے بیٹھو، کھانا پینا کرو، اور میں لوگوں کا حساب لے لوں، اس کے بعد تمہیں عزت کے ساتھ جنت میں پہنچایا جائے۔ تو آج صرف وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِالشَّيْءِ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِالشَّيْءِ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ تو لہٰذا تم اللہ کے علم میں ہو، اللہ سے ہی مانگنا سیکھنا ہے۔ کبھی تنگی، کبھی ترشی، کبھی ماری، کبھی صحت، یہ حالات زندگی ہیں، اس میں سے گزرتے ہوئے اللہ جب عزت دے گا، آ جاؤ بھائی سب حساب دو، تم ادھر بیٹھ جاؤ۔ اور پھر ایک اور حدیث یاد ہے کہ اس کو حادی الارواح میں ابن القیم نے نقل کیا ہے کہ جنت میں ایک محفل ہوگی، اس محفل میں صرف علماء کی شرکت ہوگی اور کسی کی نہیں، صرف علماء۔ اللہ دعا کرو اللہ ہم اسی نسبت سے موت دے دے کہ لوگ ہمیں عالم سمجھیں، چاہے ہم ہیں تو کوئی نہیں، لیکن اللہ کرے لوگوں کی زبان پہ رہے تو اللہ لوگوں کے علم پہ فیصلہ کرے گا۔ تو اس محفل میں صرف علماء ہوں گے، صرف، اور کوئی غیر عالم نہیں۔ اور علماء امت، یہ امت پچھلے نہیں، یہ اس امت کے علماء، کیونکہ وہاں بحث قرآن پہ ہوگی، اور وہاں قرآن اور قرآن کے الفاظ پر بحث ہوگی، اور اللہ ان پر، ان علماء پر اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہر لفظ کو جب کھولے گا تو ہر لفظ میں علم کا موجیں مارتا سمندر نظر آئے گا۔ اس میں ایسے گم ہو جائیں گے، ایسی لذت پائیں گے کہ نہ انہیں جنت یاد رہے گی، نہ جنت کے کھانے یاد رہیں گے، نہ جنت کی بیویاں یاد رہیں گی، ایسی لذت اس میں پائیں گے۔ یہ میرے اللہ کا اکرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس تک پہنچا دے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس نسبت کو لے کے حاضر ہوں۔ میرے عزیزو، ایک بات آپ سے کر دوں، ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے،
جس سے وہ خوبصورت ہوتی. ابھی آپ نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، یہ میک اپ ہے، آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں. صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں. یہ مسجد کو ڈیزائن کیا گیا ہے، خوبصورت نظر آ رہا ہے. میں دفتر میں بیٹھا تھا، اس کو ڈیزائن کیا گیا، اس کا میک اپ کیا گیا، خوبصورت نظر آ رہا ہے. علم کا اور عالم کا، اسلام کا اور مسلم کا، ایمان کا اور مومن کا میک اپ کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق. میرے نبی نے لمبی نماز پڑھی. اللہ نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اتنی لمبی نہیں چاہیے، درمیانے درجے کی مشقت پہ آئیں. اتنی لمبی نہیں چاہیے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جائیں. سارا مال خرچ کر دیا، اللہ نے روک دیا. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. نہیں میرے نبی ایسا نہ کر، ایسا نہ کر، سارا نہ خرچ کرے، کچھ بچا کے رکھے. تبلیغ میں زیادہ دکھ اٹھانے لگے اندرونی تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. تبلیغ کریں پر اپنے آپ کو دکھی مت کریں کہ کہیں آپ کا اپنا ہی نہ انتقال ہو جائے. رات کو سونے کا بھی کہا جاگیں. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا. جاگو بھی صحیح، آرام بھی کرو، جاگو بھی صحیح، آرام بھی کرو. لیکن جب میرے نبی نے اخلاق میں پرواز دکھائی، اخلاق میں جب پرواز دکھائی، اخلاق میں جب پرواز دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاباش میرے محبوب، شاباش. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. آگے پڑھو. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے نبی اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں شاباش. اِنَّكَ لَعَلَىٰ. میرے نبی شاباش. آپ کے اخلاق کے کیا کہیں، آپ کے اخلاق. اچھا یہ نہیں کہا اِنَّكَ لَذُو خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ نہیں کہا، چونکہ اعلیٰ کا مطلب ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ. آپ سارے اخلاق پہ چھا گئے، سارے اخلاق پہ چھا گئے. کہ میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے. کیونکہ ان اور لام جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو قسم بن جاتا ہے. دو قسمیں پیچھے اٹھائیں، نون والقلم وما یسطرون. قلم اور وما یسطرون کی دو قسمیں، اور آگے ایک قسم کے بعد مضمون قسم کیا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے عالی نہیں، آپ سارے اخلاق پہ چھا گئے، سارے اخلاق آپ کے تابع ہو گئے اور آپ ان پر سوار ہو گئے. اخلاق سواری بن گئے، آپ سوار ہو گئے. آپ کے اخلاق کے کیا کہیں. ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے، کوئی ایک صفت بھی کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے، وہ کہنے کہ یا رسول اللہ کوئی میرے اندر بھی ہے 360 میں؟ تو آپ نے فرمایا تو اکیلا ہے جس میں ساری ہیں. تو ہی اس میں بازی لے گیا. تمام کی تمام تیرے اندر موجود ہے، ساری تیرے اندر موجود. تو میرے عزیزو، دنیا ہمیں عالم کہتی، ہمیں علم والے اخلاق چاہیے. ہمیں درگزر اخلاق ہمارا لباس ہے، اخلاق ہماری زینت ہے، اخلاق ہمارا میک اپ ہے. میک اپ کے بغیر چیز بدصورت ہو جاتی ہے، اور میک اپ کے ساتھ بدصورت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے. تو ہمارا میک اپ سونا چاندی نہیں، زیور کپڑا نہیں، ہمارا ہر چیز کا میک اپ اس کے لحاظ سے ہوتا ہے. تو آپ کا، میرا، دنیا انسانیت میں چلنے والے اہل علم کا جو میک اپ ہے وہ اچھے اخلاق. مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ایک طرف چھپ کرنا، تو 3 نوجوان آ گئے جامعہ اسلامیہ کے، میرے پاس بیٹھ گئے.
اسے کہنے لگے نستجیزک فی الحدیث، ہم آپ سے حدیث کی اجازت چاہتے ہیں۔ میں نے کہا تعرفون ہے، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، تم مجھے جانتے ہی نہیں میں کون ہوں، پھر مجھ سے حدیث کی اجازت کیوں مانگو؟ کہنے لگے من سیما، کہ تیرے چہرے سے لگتا ہے کہ تمہارا حدیث سے کوئی تعلق ہے، اس لیے مانگو۔ میں نے کہا دعا کرو بچوں اللہ ایسا ہی کر دے جیسے تمہارا گمان ہے۔ تو میں نے انہیں اپنی سند لکھوائی ساری، تو کہنے لگے وقع، سائن کرو۔ میں نے کہا ایک سوال کا جواب دو پھر سائن کر دو۔ ما زینت العلم والعالم، عالم اور علم کی زیب و زینت کیا ہے؟ کہ ہر چیز کی زیب و زینت الگ الگ ہوتی ہے۔ تو ادھر بیٹھا تھا مصری، اس نے کہا التقوی، قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ یہاں بیٹھا تھا اردنی، میں نے کہا الزہد، زہد، میں نے کہا نہیں۔ ادھر بیٹھا تھا اماراتی، اس نے کہا اخلاص، میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا زینت کے لفظ کا تقاضا ہے کہ چیز نظر آئے۔ دیکھو نا، آپ نے یہ پھول یہاں رکھا ہے چونکہ آپ اس میز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اس کو پیچھے رکھو گے یا یہاں رکھو گے؟ زینت کے لفظ کا تقاضا ہے چیز نظر آئے۔ جو کڑھائی ہوتی ہے کرتے پہ ہوتی ہے نا، دیکھتے ہو نا، یہاں ہوتی ہے یا یہ ویسٹ کوٹ پہ ہوتی ہے، کبھی کسی نے بنیان پہ کڑھائی کی پھر کرتا اٹھا کے دکھا رہا ہوگا۔ میں نے کہا بچوں لفظ زینت کا تقاضا ہے چیز نظر آنی چاہیے۔ التقوی ہا ہونا، زہد بھی اندر، اور اخلاص سب سے چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو یہ صفات علم تو ہیں، زینت علم نہیں ہے۔ کہنے لگے تو پھر تم بتاؤ علم کی زینت کیا ہے؟ میں نے کہا علم ہو یا عالم ہو، ایمان ہو یا مومن ہو، اسلام ہو یا مسلم ہو، رجل ہو یا مرأہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کی زیب و زینت اچھے اخلاق۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ آپ کو چپ رہنا آئے۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا۔ آپ کو برداشت کرنا ہے، آپ کو گالی کا کے جواب میں دعا دینا ہے۔ ہم تو اپنے اکابر کی سیرت ہی نہیں پڑھتے، چلو پچھلی تو پڑھے گی۔ اپنے اکابر حضرت تھانوی کے 30 جلدوں کے مواعظ، کہیں انہوں نے کسی پہ چڑھائی کی، کسی اسلامی فرقے پر چڑھائی کی، اپنے اوپر ہونے والی گالیوں کا کہیں کوئی جواب دیا؟ حضرت مدنی، حضرت گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تحفۃ العلماء میں مناظر کباب پڑھ رہا تھا، اس میں میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ مناظرین کے سرخیر، لیکن ساری زندگی کسی مسلمان فرقے کے ساتھ مناظرہ نہیں، ساری زندگی کسی مسلمان فرقے کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ کیا، عیسائیوں کے ساتھ کیا، دہریوں کے ساتھ کیا، آریاؤں کے ساتھ کیا، لیکن کسی اسلامی فرقے سے مناظرہ نہیں کیا۔ ہمارے اکابر تو ایسے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ مناظرین کے سرخیر، لیکن ساری زندگی کسی مسلمان فرقے کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا، ساری زندگی کسی مسلمان فرقے کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ کیا، عیسائیوں کے ساتھ کیا، دہریوں کے ساتھ کیا، آریاؤں کے ساتھ کیا، لیکن کسی اسلامی فرقے سے مناظرہ نہیں کیا۔ ہمارے اکابر تو ایسے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ وہ حدیث میں آتا ہے سمعت اذنایا
ووعاہ قلبی، یہ میں ان الفاظ کو دوہرا کے کہہ رہا ہوں، سمعتہ اذنایا ووعاہ قلبی، کہ 1972 میں مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے اور ملتان تشریف لائے۔ میرا ضلع ملتان ہے، اس کے قریب میرا گاؤں ہے، اور میں 1972 میں 3 چیلے مکمل کر کے دینی تعلیم کے لیے اپنے ہی علاقے میں ایک مدرسے میں داخل ہو گیا، جو گرامین والوں نے مجھے داخلہ نہیں دیا تھا کہ میرے والدین ناراض تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ جب تک تمہارے والدین راضی نہ ہوں ہم تمہیں داخلہ نہیں دیں۔ تو قاسم العلوم میں تشریف لائے، وہ زمانہ تھا شاہ سوار خطابت بھری پڑی تھی، بریلیوں میں بھی بڑے خطیب، دیوبندیوں میں بھی بڑے خطیب، خطابت کا دور تھا، سارے بڑے خطیب سامنے پہلی قطار میں بیٹھے تھے سب۔ تو مولانا درخواستی صاحب، مفتی محمود صاحب نے بات کی، پھر مولانا درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اس کے بعد مولانا اسد مدنی تشریف لائے اور 1 گھنٹہ بات کی۔ اس کا چند جملے جو میرے دل پر نقش ہیں، سمعت اذنایا ووعاہ قلبی، آپ نے یوں انگلی اٹھا کے اشارہ کیا کہ ہمیں جتنا نقصان تم نے پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچایا۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھا اور خطابت کے شاہ سوار بیٹھے تھے، دیوبندیوں کی خطابت کے شاہ سوار، اور یوں کہا ایسے، ہمیں جتنا نقصان تم لوگوں نے پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچایا۔ اور پھر فرمایا کہ ہمارے اکابر گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے، تم لوگ گالی کا جواب گالی سے دیتے ہو، تو حق کو باطل میں پہچان کیسے ہو؟ پھر ایک واقعہ سنایا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ گئے، کسی شہر کا نام لیا، وہ نام بھول گیا، تو فجر کی نماز کے لیے فرمایا کہ مسجد قریب کون سی؟ تو انہوں نے کہا جی یہ مسجد اپنی ہے اور وہ مسجد ہمارے دوسرے بھائیوں کی ہے جو آپ کو کافر کہتے ہیں۔ فجر کی نماز میں سارا مجمع اپنی مسجد میں، مریدین کا سارا اپنی مسجد میں، اور حضرت مدنی غائب۔ نماز کے بعد ڈھونڈا تو ہے ہی کوئی، یہ کیا ہو، حضرت کہاں تشریف لے گئے، حضرت کہاں تشریف لے گئے؟ کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس مسجد میں چلے، کسی کو بھی، اور حیران پریشان ہو کے سارے قیام گاہ پہ آ گئے، ادھر کوئی گیا ہی نہیں دیکھنے، اور حضرت مدنی نے فجر کی نماز وہاں جا کے پڑھی۔ نماز کے بعد امام صاحب سے ملے، السلام، یہ میرا نام حسین احمد ہے، میں دیوبند سے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میرے بارے میں کوئی اشکال رکھتے ہیں، تو میں خود حاضر ہو گیا ہوں تاکہ بیٹھ کے بات ہو جائے۔ تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، کہا میرا کوئی اشکال نہیں ہے، سب نفس پرستی ہے اور میں توبہ کرتا ہوں۔ انہوں نے اسی وقت ان کے ساتھ چل کے آ کر حضرت کی قیام گاہ پر بیٹھ کے ساتھ ناشتہ کیا۔ میرے عزیزو، اپنے اخلاق اچھے کرو، چپ رہنا سیکھو، جواب دینا نہ سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں عزت دیتا ہے، تمہیں اونچا اڑاتا ہے، تمہاری محبت دلوں میں اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے۔ چپ رہنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو۔ اس محاورے کو غلط کر دو، مولویاں باشد پہ چپ نہ شود، مولوی وہ ہوتا ہے جو چپ نہ کرے، آپ چپ رہنا سیکھو۔ محضر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ جو قائم مقام مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں گیا، 1 گھنٹہ میں بیٹھا رہا، سناٹا، خاموش، 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، چپ، اور کتنے لوگوں کو فیض پہنچا، کتنے لوگوں کو ہدایت ملی، کتنے لوگوں کے دلوں کی دنیا پلٹ گئی۔ بڑے حضرت رائے پوری ایسے تھے، خاموش۔ لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے تو اپنے اخلاق اچھا کرو، اپنا سلوک اچھا کرو، اپنا بول اچھا کرو،
منبر رسول پہ بیٹھو تو اسلام پیش کرو، اپنی رائے نہ پیش کرو۔ میں نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، میں ان کی تحقیق پر مطمئن کہ اہل السنت والجماعت کے امام ابو حنیفہ کی مذہب کی جو تشریح علماء دیوبند نے بر صغیر میں کی ہے، میں اس پر مطمئن ہوں، اسے اپنے سینے سے لگایا ہے، اور میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح جگہ پر پہنچا دیا۔ لیکن جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں میں اسلام پیش کرتا ہوں، میں دیوبندیت پیش نہیں کرتا ہوں، میں اسلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے اکابر نے اسلام پیش کیا۔ مثال کیا ہے؟ میں کہتا ہوں نماز پڑھو، یہ ہے اسلام۔ میں کہتا ہوں ہاتھ یہاں باندھو، یہ ہے مذہب اور مسلک، یہ نہ بیان کرو۔ میں کہتا ہوں رفع یدین نہیں کرنا، یہ مسلک ہے۔ میں کہتا ہوں نماز خشوع و خضوع سے پڑھو، یہ دین ہے۔ یہ مثال سے آپ کو فرق سمجھا رہا ہوں، یہ دین ہے۔ بچوں دین پیش کرو گے نا تو آپ کو خریدار ملیں گے، آپ کو پوری دنیا خریدار ملے گی، پوری دنیا آپ کے سامنے جھکے گی۔ محبت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، غیبت سے بچو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، خاموش رہنے سے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اخلاق کی تعریف فرمائی۔ اوہو، یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا، کیا کہا؟ حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ لیکن کہنا کیا چاہیے تھا جو کچھ پیچھے ہوا؟ قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون جاہلون۔ میں قربان جاؤں بچوں اخلاق نبی پر، حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ مولوی شکیل صاحب کو میں جو کہنے والا ہوں انہیں معلوم نہیں، تو میں اس کو اردو میں یوں کہتا ہوں، مولوی صاحب آپ کو پتہ چلا، مفتی صاحب آپ کو پتہ چلا۔ آپ کو پتہ چلا کا مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخاطب کو میری بات کا پتہ نہیں ہے، یہاں حل استعمال ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں حل، کہنا چاہیے تھا قد، کہہ رہے ہیں حل۔ کیا آپ کو کچھ خبر ہے؟ جنہوں نے اتنے منصوبے سے ظلم ڈھایا انہیں کہہ رہے ہیں حل۔ آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہوگا، کنویں میں کیسے پھینکا تھا، آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا۔ پھر آگے کیا کہا؟ ما فعلتم، فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے، اس سے کمزور لفظ پوری زبان میں کوئی نہیں۔ فعل غیر ارادی حرکت کو فعل کہتے ہیں۔ جیسے میں بول رہا ہوں تو ہاتھ ہل رہا ہے، یہ غیر ارادی حرکت ہے۔ بول رہا ہوں ارادے سے، یہ ارادی حرکت۔ میرا بول عاملہ ہے اور میری حرکت فعالہ ہے۔ فعالہ غیر ارادی حرکت کے لیے ہے اور عاملہ ارادی حرکت کے لیے ہے، اور فعالہ عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے۔ کہہ رہے ہیں ما فعلتم، وہ بغیر کسی ارادے کے ہی ہو گیا۔ یوسف کے ساتھ بغیر انہوں نے منڈیر پکڑی تو تلوار کے دستے سے زور سے ضرب لگائی تو انگلیاں چھوٹ گئیں، یہ غیر ارادی طور پر ما فعلتم، کچھ تھوڑا بہت ہو گیا، کچھ تھوڑا بہت، وہ بھی حل بے خبری میں۔ پھر آگے اذ انتم جاہلون، وہ بھی نادانی میں ہوا ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوا ہے۔ قربان جاؤں اخلاق یوسف، کیا کمال کر دیا ہے۔ سورہ یوسف کو احسن القصص بے شمار وجوہات سے کہا گیا ہے۔ اس میں ایک وجہ میں نے کہیں پڑھی نہیں، ایسے میرے دل میں آئی، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، تصدیق کر دیں گے تو بڑی اچھی بات ہوگی، اور نہیں کریں گے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ اس کے حسن میں ایک چیز پورے قرآن کو دو لفظوں میں بیان کرنا بھی ہے۔ احسن القصص
کہ جو بہت سے اسباب ہیں ان میں ایک سبب انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سارے قرآن کو 2 لفظوں میں سمیٹ دیا۔ اس انسانی کامیابی کیا ہے؟ اللہ سے بھی تعلق ٹھیک ہو، اللہ کے بندوں سے بھی تعلق ٹھیک ہو۔ یہ میری کامیابی ہے کہ میرا معاملہ اللہ سے بھی ٹھیک ہو، اللہ کے بندوں سے بھی ٹھیک ہو۔ ادھر تو میں شیخ الحدیث بن کے حدیث پڑھاؤں اور گھر میں جا کے بیوی کو تھپڑ ماروں، گالیاں نکالوں، تو میں تو انسان ہی نہیں ہے، شیخ الحدیث تو بڑی دور کی بات ہے۔ یا میں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کروں اور کبائر میں جا کے گم ہو جاؤں تو میں نے اللہ سے تعلق توڑ دیا۔ تو 2 لفظوں میں پورے قرآن، پوری سیرت، پورے اسلام کو سمو دیا کہ میرے بھائیو من یتق، من یتق، یہ اپنے اور اللہ کے درمیان۔ اس میں زلیخا کے واقعہ کا زلیخا کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ گناہ سے اللہ نے کیسے بچایا اور کیسے بچے۔ معاذ اللہ انہ ربی، کیسے بچے۔ اور ویصبر، بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ صبر میں اشارہ کہ بھائیوں کا دھکے دینا، مار پٹائی کرنا، نکالنا، چند دراہم میں بیچنا اور ان کو پھر ان کا جیل تک جانا، اور اس سارے مراحل کو 40 سال میں صبر کے ساتھ نبھانا، یہ اشارہ ہے صبر میں۔ کیونکہ لوگوں سے تعلق صبر کے سوا نہیں بن سکتا، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے ماں باپ ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے شاگرد ہو، چاہے استاد ہو، حسن سلوک سے۔ میں کہتا ہوں اگر استاد آئے درس گاہ میں اور لڑکے خوش ہو جائیں تو یہ استاد ہے، اور استاد کے لیے دعائیں کر رہا ہوں یا اللہ آج استاد جی نہ، یا اللہ آج استاد جی نہ آئے، تو یہ استاد نہیں ہے، تھانے دار ہے۔ خامند گھر میں داخل اور بیوی خوش ہو جائے تو یہ خامند ہے، اور اگر خامند داخل اور بیوی ڈر رہی ہو تو یہ تھانے دار ہے۔ باپ داخل ہو، بچے خوش ہو جائیں تو یہ باپ ہے، اور باپ داخل ہو، بچے دعا کر رہے ہیں اللہ سال کے لیے دوبارہ بھیج میرے ابا کو، تو یہ باپ نہیں ہے، تھانے دار ہے۔ ہمارے جو علمی گھرانے، تبلیغی گھرانے، آگے ہمارے بچے بہت کم دین کی طرف آتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں کوئی علم کی طرف یا تبلیغ میں، تبلیغ والوں کے بچے بہت کم، علماء کے بچے علم کی طرف بہت کم۔ کیوں؟ کہ وہ بھول کرنا، انہیں جلدی عالم بنانا چاہتے، جلدی نیک، جلدی حضرت تھانوی بنانا چاہتے، تو وہ کرتے ہیں سختی، آگے سے ہو جاتی ہے بغاوت، اور کام ہے سارا نرمی کا، محبت کا، صبر کا۔ صبر من یتق ویصبر، میرے نبی نے کہا اکرموا اولاد، آپ ہماری اولاد ہو، ہم آپ کو اگر عزت نہیں دیں گے تو آپ سے ہمیں عزت نہیں ملے گی۔ ایک ہے سلبی اولاد، ایک ہے یہ اولاد، ان دونوں کے لیے عزت کی ضرورت۔ میں قربان جاؤں، حضرت فاطمہ جب گھر میں داخل ہوتی، میرے نبی کرسی پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، چارپائی پہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھے نہیں رہتے تھے، کھڑے ہو جاتے، وہ 4 قدم آگے بڑھ کے، آگے انہیں نہیں آنے دیتے، خود آگے بڑھ جاتے تھے، اور ان کا ہاتھ پکڑتے اور یہاں سے بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے 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 آ کر چارپائی۔ میرا یہ سبق یاد رکھو گے تو شاگرد بھی آپ پر قربان ہوں گے، اولاد بھی آپ پر قربان ہوگی، بیوی کو پیار دو گے تو وہ بھی آپ پہ قربان ہوگی۔ میں طبرانی کی روایت پڑھ کے حیران ہو گیا، آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا ہی آسان ہو گیا۔ جو اللہ کو دیکھ لے اس کے لیے جنت کیا چیز ہے یا بیوی کیا چیز ہے؟ اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا، عائشہ جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو۔
تو ایک اللہ کے بندوں سے تعلق ہے، اس کے لیے صبر چاہیے. تو کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. سبحان کیا کمال ہے. اور آگے قرآن بھی کیا کمال ہے. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. کیا آیت ہے. خوف، امید، ڈر، اطمینان، گھبراہٹ، پریشانی، سکون، یقین، شک کی بے شمار متضاد کیفیات اس آیت میں آئی ہیں. میں اس کو نا اپنے چہرے سے اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یہ ہے یہ آیت. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف نہیں، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. یہ پانی پتی جو بیڑا کرتا. بھائی کوئی پانی پتی ناراض نہ ہو جائے. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یہ ہے اس کا ترجمہ. اس کو لفظوں میں کیا ہی نہیں جا سکتا. انا یوسف ھذا اخی قد من اللہ علیہ انہ من یتق. زلیخا اور یوسف کا واقعہ، ویصبر بھائیوں اور یوسف کا واقعہ، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. معجزے دیکھے مکے والوں نے، ایمان نہیں لائے. چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، ایمان نہیں لائے. فرشتوں کا بدر میں اترنا دیکھا، ایمان نہیں لائے. خندق میں ذلت دیکھی، ایمان نہیں لائے. 10,000 کا لشکر مکے پہ چڑھ آیا، ایمان نہیں لائے. اور جب میرے نبی نے کہا جاؤ معاف کیا، تو سب گر کے کلمہ پڑھ. تو بچو اپنے اخلاق اچھے کرو. ہمارے علمی طبقے میں خشکی ہے. اور خواجہ غلام فرید کی ایک کافی سناتا ہوں، پھر دوسرا سبق شروع کرتے ہیں. خواجہ غلام فرید خود بہت بڑے فقیہ عالم تھے، لیکن نبض پہ ہاتھ رکھ کے بول رہے ہیں اور ہمیں ہی کہہ رہے ہیں. سکھری دروش منصوری نو. منصور حلاج صوفیاء کے نزدیک بہت بڑی شخصیت ہے، علماء کے نزدیک زندیق تھے، لیکن اصل یہ ہے جو صوفیائی کہتے ہیں سکھری دروش منصوری نو. منصوری طریقے پر آ، عشق کے طریقے پر آ. ان ٹھپ رکھ کنز کدوری نو. مفتی صاحب سے معذرت کے ساتھ، ان ٹھپ رکھ کنز کدوری نو. ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ. کر پرز شرع وقایا، ایو دل قرآن کتاب. یہ فقہ کی نفی نہیں کر رہے، غلو فی الفقہ کی نفی کر رہے. غلو ہمارے ہاں اشتغال بالفقہ ہے. جو شروع ہوتا ہے پہلے سال سے فقہ تو آخری سال تک چلتا ہے. غلو ہے. قرآن کے ساتھ مناسبت نہیں پیدا ہوتی، حدیث کے ساتھ مناسبت نہیں پیدا ہوتی، عربیت کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے. ہماری عربی ضارب اجرب ضربن فہو ضارب، اس سے قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے؟ دلی میں مولانا جو سے بڑے نازک مزاج جانے کیا ہے مرزا مظہر، ان کا ایک پٹھان مرید تھا. تو دلی رہتے رہتے تھوڑی اردو بھی سیکھ گیا. تو تنہا بیٹھے تھے، مرید بیٹھا تھا، تو سامنے سراہی پڑی تھی. تو فرمانے لگے خان صاحب سراہی لے کر آنا. دلی کی زبان میں سراہی کے پیندے کو پیٹ کہتے تھے، دلی کی زبان. تو انہوں نے پیچھے سے یہ بھی کہہ سکتے تھے نیچے سے پکڑ کے اٹھانا. ان کو خیال آیا پٹھان آدمی ہے کہیں توڑ نہ دے، تو کہنے لگے نیچے سے پکڑ کے اٹھانا. تو انہوں نے دلی کی زبان میں کہا خان صاحب ذرا پیٹ پکڑ کے اٹھائیو. تو خان صاحب نے ایک ہاتھ میں سراہی پکڑی، ایک ہاتھ میں پیٹ پکڑا.
یہ جو ہمارے بچے ہیں نا، یہ سارے پٹھان والی اردو جانتے ہیں، انہیں ضرب زیدن سے آگے آتا ہی کچھ نہیں۔ شرح جامی نہ پڑھانے والوں کو سمجھ میں آتی، نہ پڑھنے والوں کو سمجھ میں۔ میری یہ حسرت ہے کہ آپ عربیت کے اندر کچھ، ابھی میں نے دیکھا تو صحیح کہ عربیت کا بھی کچھ شعبہ ہے، ماشاءاللہ، اللہ اس میں کمال نصیب فرمائے، چونکہ یہ چابی ہے، چابی ہے، اس سے سارے علوم کا دروازہ کھلتا ہے۔ عبداللہ بن مقفع ایک بہت بڑا ادیب گزرا، کلیلہ و دمنہ اس کی ایک کتاب آج بھی زندہ ہے، ایرانی تھا اور پارسی تھا۔ اس سے غیر مسلموں نے کہا تو قرآن کے مقابلے میں کتاب تیار کر، تجھے منہ مانگا صلہ دیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے 1 سال دو، یا کہیں آتا 6 ماہ دو۔ 1 سال 6 ماہ گھر بیٹھا رہا اور کلام لکھتے 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 آخر ایک کلام اس نے تیار کیا کہ یہ مسلمانوں کے ٹکر کا کلام قرآن، اور گھر سے نکلا سال کے بعد، گلی میں سے گزرا، کھڑکی کھلی تھی اور ایک بچی قرآن پڑھ رہی تھی، یہ یوں گزرا اور یوں بچی کی آواز آئی، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ یہ قرآن کی سب سے فصیح آیت ہے، سارا قرآن فصیح ہے، لیکن یہ افصح آیت فی القرآن ہے کہ 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت اس کے اندر۔ تو اسے کانپ گیا، کہنے لگا یا ویح عبداللہ، تیرا بیڑا غرق ہو عبداللہ، تیرے 1 سال کی محنت کو تو یہ ایک آیت کھا گئی۔ اور واپس گیا اور اٹھا کے پھاڑ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ تو میرے بچوں، ایک تو تم اپنے اخلاق اچھے کرو، دعا کرو اللہ میرے بھی اخلاق اچھے، اور دوسرا ہے عربیت کے ساتھ مناسب پیدا کرو کہ یہ علوم کا خزانہ ہے، عربیت سے شناسائی علوم کا خزانہ ہے۔ اپنی زبان بولنا تو آسان ہے، لیکن تھوڑی سی محنت کر کے سیکھ لو۔ میں نے اپنے مدرسے میں پابندی لگائی ہے کہ میرے مدرسے میں بچے چھپ چھپ کے بول لیتے ہوں گے، لیکن سبق بھی عربی میں، بات بھی عربی میں، اور غیر زبان بولنا ایک بوجھ۔ ہماری جماعت پیدل چل رہی تھی چلی کی، اور دیہاتی علاقہ تھا، چلتے چلتے ایک قصبے پہنچے۔ میرے ساتھی تھے مولوی کمال رحمۃ اللہ علیہ، وہ کوزہ درش خیلا صبح، وہ پٹھان، باقی ہم سارے پنجابی تھے۔ تو پورے سفر میں ان کو دغا ملا ہی نہیں، ان کو پٹھان ہی نہیں ملا۔ تو ہم پہنچے بیرا سے ہماری واپسی تھی۔ تو عشاء کے بعد مسجد میں درس قرآن ہو رہا تھا، تو میں یہاں بیٹھا تھا اور مولوی کمال یہاں بیٹھے تھے، اور کھڑے ہوئے، اس رنگ کا انہوں نے سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کو دیکھ کے مجھے یاد آ گیا، یہ اس رنگ کا سوٹ 1974 کی بات بتا رہا بیٹھے، اور مولوی کمال یوں بیٹھے تھے، یعنی ایسے ہی نا وہ اکتا ہوئے یوں کر کے بیٹھے۔ وہ ہم بھی سارے پیدل چل کے آئے تھے اور آگے درس قرآن تھا، نہ بیٹھتے تو پھر اور مصیبت، تو ہم سارے بیٹھے، مولوی کمال یوں بیٹھے۔ تو مولانا صاحب گفتگو کے دوران درس دیتے تھے، بولے چلتے چلتے جب وہ وہاں پہنچا تو مولوی کمال یوں بیٹھے تھے نا، مجھے یوں کر کے کہنے لگتا تھا وہ پہنچا سے انہوں نے پکڑ لیا، یہ اردو میں تو پہنچا، ان کا پہنچا دا پختون دے۔ اب ان کی چستی واپس آ گئی، ایسے ہو کے ان کو دیکھ رہے اور بڑے مزے سے سن رہے۔ جو ہی درس ختم ہوا انہوں نے چھلانگ لگائی اور ہاتھ ملا، تاسو پختون دے، ان کا ہاؤ کا نا کا دغا 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 دغا،
تو مجھے پتا ہے پرائی زبان مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ بچوں یہ تھوڑی سی مشقت اٹھا لو تو آپ پر علوم کے دروازے کھل جائیں۔ ایک اپنے اخلاق اچھے، ایک اپنے مطلب معذرت کے ساتھ میں سب کو، میں تبلیغ والے کہتے ہیں نکلو 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 نکلو، تصوف والے کہتے ہیں ذکر 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 ذکر، اور مدرسے والے کہتے ہیں فقہ 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 فقہ۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ کوئی اخلاق کے بھی سبق ہوتے، کوئی محبت کے بھی سبق ہوتے، کوئی ایثار قربانی کے بھی سبق ہوتے۔ کیا کرنا اس علم کو جو میرے اندر نرمی نہ پیدا کرے، یا اس ذکر کو جو میرے اندر نرمی نہ پیدا کرے، یا اس خروج کو جو میرے اندر تواضع نہ پیدا کرے۔ ساری محنتوں کی انتہا تو تواضع اور عاجزی۔ تو بچوں، میرا ایک سبق تو آپ کو یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے اخلاق اچھے کریں۔ آپ بچے ہو، کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ سے بھی معافی مانگنا، اگلے سے۔ اب بہت بڑا طبقہ یہاں رہتے ہو، اگر کوئی دو بچے آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو آج میں صرف اتنی تشکیل کر رہا ہوں کہ اٹھ کے صلح کر لیں، اٹھ کے صلح کر لیں۔ میں نے ایک مدرسے میں بیان کیا، میں تو ہر جگہ یہ کہتا ہوں، میں حیران ہوا، میرے پاس ایک بچہ ہے، کہا جی میزان میں داخل ہوئے تھے اور لڑائی کی تھی، اور آج دورہ حدیث میں اور آج صلح کر رہے ہیں۔ میزان میں لڑے تھے اور بول چال بند کی تھی اور آج صلح ہو رہی ہے۔ استعداد اتنی ہے کہ 1 گھنٹے کے بول پر 8 سال کی لڑائی ختم کر دی، اور دکھ یہ ہے کہ 8 سال میں کسی ایک نے اس بات کی طرف متوجہ نہیں کیا کہ بچوں تمہاری زینت اخلاق ہے، سہ جانا ہے، دب جانا ہے۔ ہم رمی کرنے جا رہے تھے، بس پہ چڑھے تو ایک غیر مقلد نے مجھے دیکھ لیا، وہ جو میرے اوپر برسا، میرے ساتھ کون؟ انضمام، سعید، مشتاق، سلیم ملک، یہ سارے کرکٹ والے میرے ساتھ۔ اتنا اس نے مجھے ذلیل کیا اور میں ایک لفظ نہیں بولا، ایک اللہ گواہ ہے۔ وہ کہا جواب دو، میں کہتا جی مجھے آتا نہیں۔ کہا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ کہا جی مجھے آتا ہے، مجھے پتا ہے تو بڑا عالم ہے، جواب دو۔ میں کہا مجھے آتا ہے۔ اور وہ تکبیرات پڑھتے ہیں، میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اتنے میں وہ جمرات آ گیا، میں اتر گئے، جمرات سے فارغ ہو کر واپس آیا تو مجھے سعید کہنے لگا، سعید مولانا صاحب آج مجھے غلط اور صحیح کا پتہ چلا، صرف آپ کے عمل نے مجھے قائل کر دیا۔ کہ پہلے میرا جی چاہا کہ اس کو ایک چھکا لگا دوں میں، لیکن پھر مجھے خیال آیا جس کی بےعزتی ہو رہی وہ تو چپ بیٹھا تو میں کیوں کروں۔ لیکن آج مجھے پتہ چل گیا صحیح کون ہے غلط۔ تو بچوں، یہ اخلاق تمہیں صرف مدرسے میں کام نہیں دیں گے، کل کو تمہاری شادیاں ہوں گی، تمہاری بیوی تمہیں دعائیں دے، تمہارے بچے تمہیں دعا دیں، تمہارے شاگرد تمہیں دعا دیں۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، سہ جانا سیکھو، پی جانا سیکھو۔ تو اللہ کی دیکھو، جو چیز بازار میں نہیں ہوتی اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی۔ پوری دنیا میں اچھے اخلاق والے کوئی نہیں، علم والے بے شمار ہیں، ذکر والے بے شمار ہیں، تبلیغ والے بے شمار ہیں، خانقاہیں بھی بھری پڑی ہیں، مدرسے بھی بھری پڑے ہیں، تبلیغی مرکز بھی بھرے پڑے ہیں، اور حرمین شریفین بھی بھرے پڑے ہیں، لیکن اخلاق والے ڈھونڈنے نکلو تو تھک کے واپس آؤ گے، تمہیں ایک نہیں ملے گا۔ تو آپ کا سب سے محبت کرو۔ دیوبندیت میری بنیان ہے، میں دیوبندیت کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہوں، میں منبر رسول پر دین بیان کرتا ہوں، میں سب سے محبت کرتا ہوں کہ میں سب کو جنت میں لے جانے کی